اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے؟ تو سنیے اس ویڈیو میں۔ یہ بنی امیہ کا دور تھا جب عالم اسلام کی سرحدیں ہندوستان تک وسیع ہوئی۔ عبد المالک بن مروان کے عہد میں اس سلطنت کی سرحدیں صوبہ سندھ تک پہنچ گئیں اور اس نے حجاج بن یوسف کو سبکی اور مشرقی ممالک کا حاکم اعلیٰ مقرر کیا۔ حجاج بن یوسف نے سید بن اسلم کو مکران کا گورنر بنایا۔ عبد المالک بن مروان کے بعد ولید بن عبد المالک حکمران بنا، جس نے محمد عبد الہارون کو مکران کے علاقوں میں اپنا گورنر مقرر کیا۔ اس زمانے میں سمندری راستوں سے عالم اسلام کی سرحدیں سرندیپ لنکا تک وسیع ہوئی تھی۔ لوگ ورثہ کی کتاب سندھ کے مطابق سرندیپ کے راجہ بحری راستے سے 8 جہازوں کے ذریعے ولید بن عبد المالک کو بہت سے تحائف روانہ کیے، جن میں انواع اقسام کی جواہرات، حبشی غلام اور کنیز اور بہت سے نادر تحائفات شامل تھے۔ ان جہازوں میں کچھ مسلمان عورتیں بھی تھے جو کعبے کی زیارت کے لیے جا رہی تھی۔ راستے میں مخالف ہواؤں کی طوفان نے اس بیڑی کو سندھ میں دیبل کی بندرگاہ کے قریب پہنچا دیا۔ اس وقت دیبل سندھ کی بندرگاہ تھی اور راجہ دائر کے علاقے کا حکمران تھا۔ مقامی قزاقوں نے جہاز پر قبضہ کر کے انہیں لوٹ لیا اور جواہرات اور تحائف پر قبضہ کر کے مرد اور عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ ان مرد اور عورتوں میں کہا کہ ہم خلیفہ وقت کے پاس جا رہے تھے، مگر قزاقوں نے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور انہیں گرفتار کر کے کہا کہ اگر کوئی آپ کو چھڑا سکتا ہے تو وہ توسط سے خود کو چھڑا لے۔ اس پر ایک عورت نے چیخ کر کہا، یا اجاج اغثنی، اے اجاج میری مدد کو پہنچ۔ ان جہازوں کے کچھ مسافروں کسی نہ کسی طرح بچ نکلے اور انہوں نے عراق پہنچ کر جہازوں کے لوٹنے اور مسافروں کو قید ہونے کی اطلاع اجاج کو پہنچائی اور یہ کہا کہ اس وقت جب قزاق مسافروں کو گرفتار کر رہے تھے تو ایک عورت نے بے اختیار آپ کو پکارا۔ اجاج نے جواب میں کہا، لبیک لبیک، میں حاضر ہوں۔ اجاج نے ایک خط لکھا اور اسے محمد بن ہارون کے ذریعے داہر تک بھجوایا۔ خط میں لکھا تھا کہ وہ ان کی تحائف جو سرندیپ کی راجہ نے بھیجے تھے اور ان کنیزوں اور یتیموں کو اس کی خدمت میں بھیج دے۔ اجاج نے اس خط پہ خود اپنی دستخط ثبت کیے۔ تو سندھ کی مشہور تاریخ نامہ کتاب کے مطابق راجہ داہر نے جواب میں لکھا کہ یہ کام بحری قزاقوں کا ہے جو ہماری اختیار سے باہر ہے، جبکہ تاریخ فرشتہ کے مطابق راجہ داہر نے لکھا کہ بے شک ہم نے تمہاری جہازوں کو لوٹا ہے لیکن تم ہمارا بال بھی دکھا نہیں کر سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ جب داہر کا جواب اجاج کو ملا تو اس نے ولید کو عبد المالک سے سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت دی۔ شروع میں تو ولید نے اس کی اجازت نہ دی، لیکن چند دن بعد اجاج نے اسے لکھا کہ اس مہم پر جو رقم شاہی خزانے سے خرچ ہوگی اس سے دگنی رقم شاہی خزانے میں جمع کر دوں گا۔ ولید نے اس وعدے پر اجاج کو سندھ پر حملے کی اجازت دے دی۔ ولید کی اجازت ملتے ہی اجاج نے پہلے عبداللہ بن رباحہ کی قیادت میں ایک فوج دیبل روانہ ہو جو مورکھا میں شہید ہو گئے۔ سندھ کے مشہور عالم ڈاکٹر عمر بن داؤد بوتا کا خیال ہے کہ کلفٹن کے ساحل پر جو مقبرہ عبداللہ شاہ غازی کے نام سے مشہور ہے وہ انہیں عبداللہ بن نباو کا مقبرہ ہے۔ ان کے بعد ایک اور سالار بدیل ابن طبقہ سے بھی اسی جہاز میں ہلاک ہوئے۔ اجاج کو جب اپنی ان 2 سالاروں کے مارے جانے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنی ایک عزیز محمد بن قاسم کو سندھ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ بعض مورخین کے مطابق جن میں اعجاز الحق قدوسی بھی شامل ہے، محمد بن قاسم اعجاز بن یوسف کے بھتیجے اور داماد تھے، لیکن سندھ کی مشہور مورخ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے مختلف دلائل ثابت کیا ہے کہ محمد بن قاسم اعجاز کے بھتیجے نہیں بلکہ ان کے چچا زاد بھائی۔ اعجاز الحق قدوسی کتاب تاریخ سندھ کے مطابق جس وقت اس مہم کے لیے محمد بن قاسم کا انتخاب ہوا تو اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔ اس سے قبل وہ شیرازی کے گورنر تھے جہاں انہوں نے نہایت عمدگی سے حکومت کی۔ ان کی کارکردگی سے متاثر ہو کر اجاج نے لشکر کشی کا حکم دیا۔ وہ اس کی تیاری کر رہے تھے کہ انہیں سندھ پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اجاج نے اس مقصد کے لیے 6000 فوجی منتخب کیے اور انہیں گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ روانہ کیا۔ محمد بن قاسم
کی سرگردگی میں یہ لشکر خشکی کے راستے مکران پہنچا۔ ایک ماہ کے بعد انہوں نے دیبل کا رخ کیا۔ راستے میں انہوں نے پنجگور کا علاقہ فتح کیا اور پھر سفر کرتے ہوئے دیبل پہنچ گئے۔ اعجاز القطوسی کی کتاب کے مطابق وہ دیبل پہنچے تو جمعہ کا دن تھا۔ انہوں نے سرزمین سندھ پر پہلے جمعہ نماز ادا کیا۔ اتفاق سے اسی دن بحری راستے بھی اعجاز کی فوجی سامان رسد اور عسکری فوجی سامان و ساز کے ساتھ دیبل پہنچ گئے۔ اس ساز و سامان میں مرتبے بھی تھے۔ سب سے بڑی مرتبے کا نام اوروسک تھا جسے 500 آدمی کھینچتے تھے۔ دیبل شہر میں ایک عالی شاندار مندر تھا جس کی گنبد پر بڑا اور بلند تھا اور دور دور سے نظر آتا تھا۔ اس کی چوٹی پر ریشم کا سبز پرچم آویزان تھا۔ اعجاز القطوسی کا دعویٰ ہے کہ اس پرچم کے متعلق شہر والوں کا ایمان ہے کہ جب تک ہوا میں لہرا رہا ہے کوئی فوج شہر فتح نہیں کر سکتا۔ مندر میں 700 پجاری تھے اور شہر کے گرد فصل بنی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم نے دیبل پہنچتے ہی راجہ دائر کو فوج کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے۔ محمد بن قاسم نے فصیل کی چاروں طرف خندقیں کھودی اور مستحکمیں نصب کی اور شہر کے محاصرے میں لے۔ محمد بن قاسم اپنی لشکر سمیت لیروں کی سمت بڑھا اور انہوں نے سونگ سے سیاہ کے بعد لیروں کو بھی فتح کر لیا۔ اس کے موقع میں راجہ داہر مارا گیا۔ یہ ہندوستان میں مسلمانوں کی پہلی بڑی فتح تھی۔ لوک ورثہ کی کتاب سندھ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 10 رمضان کا دن تھا۔ 93 ہجری کے مطابق 20 جون 712 تاریخ تھی۔ اسی کتاب میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ محمد بن قاسم نے راجہ دائر کا سر قلم کر کے اعجاز بن یوسف کو روانہ کر دیا۔ تو دوستو یہ تھا سندھ کی آزادی، جس سے کہ محمد بن قاسم نے سندھ کو 712 ہجری میں آزاد کیا، اس لیے سندھ کو باب الاسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے برمن آمار آلور اور ملتان تک سارا علاقہ فتح کر لیا۔ برمن آباد ان کا مقابلہ دائرہ کے بیٹے سینے سے ہوا جسے مسلمان فوج نے شکست سے انکار کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کسی پر جبر نہیں ہو، جو چاہے مسلمان ہو کر ہمارا بھائی بن جائے اور جو چاہے جزیہ دے کر اپنی پرانی مذہب پر قائم رہے۔ تو دوستوں یہ تھا سندھ کی فتح جو پاکستان سے پہلے ہوا تھا۔ تو ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ایسی ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ شکریہ۔